باڈی شیمنگ، مطلب یہ ٹاپک انسانی جسم یا جسم کی ساخت کے اعتبار سے جو لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ باڈی شیمنگ کا سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں. دو لوگ یاد رکھیے، ایک موٹاپا اور دوسرا بالوں کا جانا. خواتین میں تو ایسا ہوتا ہے 43 دکھ رہا ہے آج آپ کا، مطلب نظروں سے وزن تک اندازہ لگا دے کیا چل رہا ہے آج کا وزن. تو بولتے 43 چل رہا ہے، کل 42.5 دکھ رہا تھا. جو بھی آپ کسی کو کچھ بولے اور وہ حقیر، ذلیل، مذاق اڑانے کی نیت سے یا اس کی کمزوری کو بتاتے ہوئے ہو، یہ باڈی شیمنگ ہے. اور سب کے سب حرام ہے اور سب کے سب گناہ کبیرہ ہے. صرف بال ہونا تو سر پہ ہونا، بھووں پہ ہونا تھوڑے سے، اور آنکھوں کی ہونا. چھوٹے تو بڑے کرو، ان کو بتاؤ بال ہے بول کے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے. بس یہ خوبصورتی کی علامت، باقی کہیں بال نہیں ہونا چاہیے. تو ہر بال کو اکھاڑا، دبایا، کاٹا، سلایا، چھلا اور کیا 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 جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ ایک پیمانہ بن گیا خوبصورتی کا. پہلے ایسا نہیں تھا. برے ناموں سے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، جس کو ہم بیسیکلی ہماری زبان میں بولتے ہیں چڑ رکھنا. اسی طرح کالو، لمبو، چھوٹو یاد رکھیے، اور کئی نام جو ہے، موٹا، سانڈ، ہیلا، فلاں، ڈھیکلا، اور یہ ناموں سے لوگوں کو مشہور بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے چڑ بولتے ہیں. رنگت کی وجہ سے باڈی شیمنگ کرنا، اور یہ چیز نے تو پوری انسانیت میں آگ لگائی ہوئی تھی، یاد رکھو، اور ابھی بھی آگ لگائی ہوئی ہے. یاد رکھیے، تو انسان کلر کے اعتبار سے کالے ہوتے ہیں، یا سانولے جس کو بولیں گے، پھر کالے ہوتے ہیں، کالے 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 ڈھوس تک چلے جاتے ہیں. گورا ہوتا ہے، بہت گورا ہوتا ہے، گورا گورا گھوس ہو جاتا ہے ادھر جا کے. ان دو شیڈز کے بیچ میں سارے کلر سے واقع کوئی وہ نہیں. اور سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور سب کے سب یاد رکھیں مٹی سے بنے ہوئے. چونکہ ہمارے باپ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. بسم اللہ. جب شادی کے دن ملا تو آنکھوں میں ایسا چمک آنے سے آدمی سنبھال نہیں پا رہا ہے، کیا گوگل لگاؤ. سیکنڈ ڈے جب دیکھا میں نے تو یہ حال تھا. بولے باہر سے آئی فون، اندر سے 3310. پھر وہ چونکہ اب سب لوگ ویسا کر رہے تو ویسا بننا ہے، تو وہ آدمی یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، ایک دن اور 2 دن دعوت کے لیے تیار ہو رہا، فلاں، یہ سب ہو رہا ہے. یہ باڈی شیمنگ کا نتیجہ ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے، کم کلر ہوگا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. اب اس نے کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو آپ دیکھ رہے اس کا سماجی بہت امپیکٹ ہے، زبردست امپیکٹ ہے. اور ایسا تصور بن چکا ہے کہ کسی انسان کو کم رنگت ہو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں تو خوف بھی کھا رہے لوگ، وہ ڈینجر دکھ رہا ہو. کیسا تم کو سمجھ میں آیا ڈینجر ہو؟ کتنا کالا ہے وہ ڈینجر ہوں. کلر سے کیسا سمجھ میں آتا ہے یار کہ ڈینجر ہوں گا؟ مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. مطلب کوئی انسان گورا چٹا اور ہنستے ہنستے آگے گردن کاٹ رہے تو میرا تو شرف ہے، آپ کے ہاتھوں مر رہا ہوں میں، یہی ہو رہا ہے نا. مطلب اور وہ بیچارہ، مطلب اس نے کچھ کیا نہیں، ابھی صرف اس کے رنگت سے بہت ڈینجر لگ رہا ہے میرا. تو یہ کیسا ہے تصور؟ یہ صدیوں سے جو رنگت کا جو انسانوں نے تفرق کیا نا، اور ایک قوم اور نسل کو غلام بنا کے تکلیف دی گئی ہے، اس کا اثر نتیجہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، رنگ کے بنیاد پہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا اس سے، کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. یہ تھا یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کئی صحابہ تھے جو حبشی تھے. یاد رکھیں، سمیہ رضی اللہ عنہ کا لے لیجیے، یہ حبشی تھی، بلیک وومن تھی. وہ عورت کا واقعہ لے لیجیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ مسجد میں آ کے صفائی کرتی تھی، اور وہ افریقن ایک لیڈی تھی جس کا نام بھی نہیں پتا تھا. مطلب اس لیول کی نہیں تھی کہ نام بھی جان سکے، غلام کی لیڈی تھی. تو اس کے نام آتا ہے روایت کے اندر کالی عورت، مطلب بلیک وومن. جس میں نے بولا ڈیفرنشیٹ، افریقن لوگوں کو بلیک کہتے ہیں، بلیک وومن، یہی بس روایت کے اندر آتا. سمجھ؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جھاڑو دیتی تھی. ایک دن اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے وہ عورت، کیا ہوا اس کا؟ تو کہا اللہ کے رسول انتقال کر گئے. تو کہا اچھا انتقال کر گئے. تو کہاں ہے، چلو بتاؤ. تو کہا وہاں مدفون ہے. کہا چلو لے کے مجھے خبر کر. آپ گئے اور خبر اس کی جنازے کی نماز. فرق نہیں کیا کہ کالی عورت، غلام عورت، کیا اس کی ویلیو نہیں، اس کی ویلیو تھی. تو کلر سے کچھ نہیں ہوا. صحابہ میں سے کتنے صحابہ بلیکس ہیں، افریقن اوریجن کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ہمارے پاس تو اسکن کلر کے لیے تو آج تک جھگڑا ہوا. 1960 تک تو بیچارے امریکہ کے اندر جو آج دنیا میں آزادی اور دنیا کو آزاد کرانے اور لبرٹی دلانے کے علم بردار ہیں، وہ بلیکس کو ہوٹل میں نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو حال کر کے رکھا. تو اسکن کلر یہ ہمارے ذہن میں آج بھی بھرا ہوا ہے. اسکن کلر شیڈ کی وجہ سے فلاں ہے، لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تو گوری چاہیے فلاں. اسکن کلر سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اتنی تمیز کرنا ہے تو کالا کلر بہت پکا رہتا، کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ایک آدمی کتنا بھی اچھا گورا چیتا تھوڑا بیمار ہو گیا تو ڈارک ہو جاتا، بولتا ہے کلر کیا ہوگا تمہارا، تو کلر چھوڑ دیتا ہو. یہ تو پکا بھائی ہے اپنا، چھوڑتا ہی نہیں کبھی کلر. ہاں کچھ بھی نہیں ایسا. اگر اب تمیزی کرنا ہے کیا اچھا اور کیا برا تو کچھ بھی پوائنٹس نکل سکتے بھائی، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ تو اتنا جھگڑے کا باعث رہا پورے دنیا میں سیکوینٹیا نہیں. اب ہمارے پاس یاد رکھیے کوئی انسان کالا ہے تو کالے، کلوے، اماوس کا چاند، کامن مطلب یہ الفاظ بالکل آئیں گا تو بولیں گا وہ کہاں ہے فلاں ہے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے مختلف اس کو نام دے دی جاتے فورن اٹھا کے. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا نا اگر وہ بولتا ہے مجھے اثر نہیں ہوتا، لیکن اثر ہوتا ہے. جیسے سردی مجھے نہیں لگتی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جسمانی فزیکل اثر تو ہوتا ہی ہے. محسوس نہیں ہوتی آپ کو کہ مائنڈ نے آپ کے اپنے آپ کو تیار کر لیا، بٹ اس کا فزیکل کوئی وجہ مجھے چٹکا نہیں لگتا ٹھیک ہے، لیکن جب آگ ہاتھ پہ لگیں گی تو ہاتھ جلیں گا، اس کو محسوس نہیں ہوگا. تو یہ امپیکٹ تو سب پر ہوتا ہے، کوئی آدمی سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں ہوتا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبات میں سے خطبہ ہے، کیا فرمایا تھا اس کے اندر؟ کوئی کالے کو کسی گورے پر اور کوئی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اللہ کے تقوی کی. بس اعمال کے اعتبار سے فضیلت ہے، کلر کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. یاد رکھیں تو یہ بات ہم بھی جان لیں، کسی کو رنگت کے بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ جو تھے بلیکس تھے، حتیٰ کہ قرآنی شخصیت میں ایک شخصیت اور بھی ہوں گے ابھی ہم کو نہیں پتا، لیکن ایک شخصیت کے تعلق سے تو آتا ہے کہ یہ بھی بلیکس میں سے تھے، اور وہ تھے لقمان حکیم. ان کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی افریقن کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے، اور ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا، اور یہ غلام تھے. یاد رکھیں، دیکھیے تو قرآن کا تو یہ شرف ہے کہ بلیکس کے تذکرے قرآن نے کی. یاد رکھے تو ہم کوئی تفرق نہیں کرتے، اسلام کوئی تفرق نہیں کرتا، کوئی ڈیفرنسیشن نہیں کرتا. بولنے کی حد تک تو لوگ کبھی کبھار بول بھی دے، لیکن پھر لائف کے اندر وہی چل رہا ہے. شادی کرنا ہے تو کیا ڈھونڈنا ہے آپ کو بتائے، یہی چل رہا ہے. چھوڑیے یہ سب چیزیں، تقویٰ اصل چیز ہے. یاد رکھیے بہرحال تو لہٰذا یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، رنگت کے بیسس پر ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہیے. میں نے ہماری امت کی ماؤں کا تذکرہ کر دیا، سب الگ الگ رنگت کی تھی. یاد رکھیے خد الگ الگ تھا سب کا، جسامتیں الگ الگ تھی. یاد رکھیے اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھی. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب اللہ کے رسول نے پسند کیا نا ان سے نکاح کرنا، اس کا مطلب آپ پسند کرتے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت. آئیے تیسری چیز یاد رکھیے، لوگوں کی نقل اتارنا. باڈی شیمنگ کا یہ بہت بڑا پارٹ ہے، جو ہم نے وہ روایت میں بھی دیکھی ہے مائی عائشہ کی. انہوں نے کیا کیا تھا، ہاتھ کے اشارے سے نقل نکالی تھی خد کی ہائٹ کی. تو نقل نکالنا یاد رکھیے کسی کا یہ درست نہیں ہے. کوئی آدمی چل رہا ہے، چلنے میں لکونت ہے، فوراً وہ گزرا کہ آپ بھی شروع ہو جاتے اس کے ساتھ چلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. چونکہ اس میں اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں آپ، ذلیل کر رہے ہیں آپ، چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے. لیکن یہ کامن ہے، مہمان آ کے گئے، بچوں نے شروع کر دیا، والدین بھی ہنس رہے ہیں. روکو بھائی، روکو. ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ انکل آئے تھے، مطلب الگ دکھتے تھے، فلاں تھے، یہ تو یہ ہوتا ہے، تھوڑا سمجھو اس کو. جیسے ایک آدمی گھر میں آ گئے، کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایک آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، ایک آنکھ پوری کھلی رہتی ہے، تو بس شروع ہو گئی یوں، اس نے آتے ہی، اس نے جاتے ہی، اس نے آ رہا بولنے کے لیے. کیا ہے، تھوڑے دن عمر گزر جاتی تو پتہ چلتا ہے یہاں کے سیلس ویک ہونے سے پلکیں ڈھل جاتی ہے. تو پھر بولتے ہیں یار جب سمجھا نہیں تھا، آپ سمجھ میں آ گیا سب. ایسا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھو ابا جب بیمار ہوئے آخر وقت میں ایسی چوکی تھی ان کی آنکھ. تو کس کا مذاق، مطلب کیوں وہ کرتے ہو؟ ایک دم سمپل چیز ہے، انسان ہے کچھ کون سا آدمی جو آدھی آنکھ کے آئی لڈ ڈھک کر چلے گا دنیا میں؟ تو نہیں سمجھتا کوئی بھی پسند کرے گا، لیکن ہو جاتا ہے. انسان ہے، زندگیاں حالات ہیں انسان، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. یاد رکھیں پھر جب بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں سمجھتے نہیں، جوانی میں بڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے. اور دنیا تو ایسی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے ہی مختلف بنایا ہے. بہرحال سمجھے اس چیز کو. تو لہٰذا نقل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک شخص کی نقل اتاری. کیا اور کیسے اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، میں نے ایک شخص کی نقل اتاری. نقل سمجھتے نا، مطلب اس کے جیسا کرنا، پریٹینڈ. اچھائی میں ہے، کوئی نیکی کی طرف دعوت دینے کوئی الگ بات ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ سمجھے نا، ٹاؤن مارنے، تھوڑا سا مذاق اڑانے، اس ٹائپ سے. تو میں نے ایک بار نقل اتاری، شخص کی نقل اتاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں حتیٰ کہ مجھے اتنا یا اتنا پیسہ دیا جائے، مطلب این اماؤنٹ آف مجھے منی دیا جائے. میں مذاق نہیں اڑاؤں گا، کسی نقل نہیں اتاروں گا، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا حتیٰ کہ مجھے اتنا یا اتنا، جیسا اشاروں میں کرتے ہیں نا، اتنا پیسہ اتنا بھی دیا ہے تو میں نقل نہیں اتاروں گا. ہمارے پاس نقل اتارنا، اشارتاً نقل اتارنا، کنارتاً نقل اتارنا کامن ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیے، اور اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق اس کے مذاق اڑانے میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط کرنا چاہیے. یاد رکھیے، اور یہ بری بات ہے. اسی طرح ایک روایت کے الفاظ دیکھیے، جامع صغیر کی روایت میں یہ ہے کہ سود کے جو ہے 70 درجے ہیں. غور سے سنیے، روایت سود کی ہے لیکن اس میں کچھ بات آ رہی ہے خاص. سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا ہے، مطلب ماں کے ساتھ زنا کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن آگے سنیے حدیث میں کیا ہے. اور سب سے بڑا سود یعنی زیادتی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اور اس کے ناموس سے کھلواڑ کرے. سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اپنے بھائی کے ناموس عزت سے کھلواڑ کرنا. تو یہ نقل اتارنے میں کھلواڑ ہوتا ہے نا. وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، کوئی صحت مند تو یوں چل کے بتا رہے، پیٹ آگے نکال کے. کیوں کر رہے اس کا مذاق؟ کیوں نقل اتار رہے اس کی؟ اچھی بات نہیں. ٹھیک، ہاں آپ کے ریلیشن ایسے ہے کہ بیٹا آپ کا سن ہی رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے. نصیحت کو، سرکازم کے لیے باپ بیٹا آپ ٹھیک کر رہے کہ ایسا کیا کر رہا بیٹا، تیرا شیپ کیسا ہوتا جا رہا. تو یہ تو نصیحت و تربیت کے لیے ہوا، لیکن پبلکلی مذاق اڑانے کے لیے تھوڑی کیا اس نے، ذلیل کرنے کے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ایک دوسرے کا ذلیل کرنے کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، باڈی شیمنگ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درجے میں، لیکن بہت کامن ہے. بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال آئیے اب چوتھی باڈی شیمنگ یاد رکھیں، جو کہ بہت باڈی شیمنگ کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیک، بولیے اس کو، مطلب پیک بول سکتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کا یہ
ایک دم جس کو پیک پہ چلتی وہ ہے گنجے بن کا مذاق اڑانا. سر پہ بال نہیں ہے تو مذاق اڑانا. آپ گنجے بن کے مذاق میں تو میں کیا کیا آپ کو لے لوں. اور یہ پیک ہے سیلف باڈی شیمنگ کی بھی. ہاں دونوں کا پیک ہے یہ. مطلب ہمارے پاس ماحول کے اندر ٹکلا، ٹکلو، چاند، انڈا، اجڑا چمن، اب وہ دیتے جاؤ آپ، مطلب کتنے نام کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وہ بس فہرست ختم ہو جا رہی. یہ پبلک کا بھی ہے اور میرا بھی حال یہی ہے. میرا حال مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی یہ سمجھ رہا ہوں بس بال جا رہے، اب میں کچھ کام کر نہیں رہا. بال جا رہے، میرا کیا کانفیڈنس کم ہوتے جا رہا. بالوں سے کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بال جا رہے، میری کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی میرے کو لوگوں. بال جا رہے، بیوی عزت نہیں کر رہی ہے میری. بالوں سے بیوی کا کوئی جین ہے کہ بال جڑ گئے تو قبضے میں تھی کہ بال جب تک رہیں گے بیچ کے سینٹر کے رہوں گی، بال نکلے کہ میں ہے نا ٹائڈا بیچ نکل جاؤں گی تمہارے کنٹرول سے. بال جا رہے فلاں ہو رہا، بال جا رہے مجلسوں میں جانے میرے میں وہ اعتماد نہیں پیدا ہو رہا. تو یہ سیلف بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں. اور مردوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو پتا تھا کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو عورتیں تو بھائی وفات تک ٹکلی نہیں ہوتی، 100 سال کی عمر بھی ہو جائے بال تو رہتے کچھ نہ کچھ ہی صحیح. نہیں کیا گھر میں دادی پردادی کسی کی حیات ہوں گی کم ہو جاتے ہیں لیکن بال نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کو بتائے عورت کی خوبصورتی بال، اس کو نہیں لینا چاہیے. اب مردوں کو ضرورت نہیں، لیکن انسان کام کرتا ہے، فکروں میں ہوتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کبھی پانی راست نہیں آتا ہے، کبھی کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی ایشوز ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں ہم تو. اور ابھی تو میاں بھائی کا حال یہ ہے کہ 25 کے بعد سے شروع ہو جا رہا ہے. پہلے 35 کے بعد تھا، ابھی 30 از مور دین انف بال جانے کے لیے. سینٹر تو شروع ہو جاتا ہے خالی ہونا. 30 از سم تھنگ. 40-50 تو آدمی ختم ہو جا رہا ہے. یاد رکھیں جس کے بچ گئے وہ شکر مناؤ. لیکن کہیں نہ کہیں باڈی ساتھ چھوڑ دیا، بال اچھے تو دانت چلے گئے. ایسا نیچرل باڈی کا فینومینا. ایک پارٹ ٹھیک ہے، ایک پارٹ کمزور ہوتا ہے ایج کے ساتھ. لیکن یہ بہت زیادہ مطلب لوگوں کو باڈی شیمنگ کے لیے بھی یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے، اور اپنی باڈی شیمنگ میں یہ پوائنٹ سے میں بھی کرتا ہوں. سیلفی ہو جا رہا اور ہاں کوئی آیا اور کیا چل رہا کیسے، ارے بال جا رہے بال جا رہے، بیٹھو بیٹھو. مطلب اس کو معلوم ہے یہ بولنے والا ہے بال جا رہے، چل بیٹھ جا بیٹھ جا بال جا رہے. تیرے ساتھ بھی ہونے والا تھوڑے دن میں، ڈر مت تو ابھی، چل بیٹھ جاؤ آ کر. ٹھیک ہے تو بہرحال ہی چل رہا. تو اس کو مظہر مند بنا. دیکھیے بال ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نارمل ہوتے ہیں، کچھ کو کم کچھ کو نہیں ہوتے ہیں. بس ایسی ہے جیسا کلر کے شیڈ ہے، بالوں کے بھی الگ الگ ٹائپس. ختم. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بس بال اتنا ہو گیا کہ اب وہ ہر کوئی آدمی ہیئر ری گرو کے لیے دوائیں، پہلے تو دوائیں کھا رہے تھے، تیل مل رہے تھے، اب تو سیدھا ٹرانسپلانٹ چل رہے ہیں. سے مطلب بال ادھر ادھر کے نکالو، سر پہ لگا لو. ٹھیک ہے اور وہ بڑے کرے، لیکن اس کی اپنی مشکلات ہیں. نیچرل چیز نیچرل رہتی ہے ایک دم. مشکلات کیا ہے؟ سامنے کے بال کاٹ رہے تھے، جم کر آرام سے. یہ کیا ہوا؟ آخر کے پالے ہوئے، ان کو بہت چین سے دیکھنا. باقی جو کرنا تیرے وہ کر، ادھر مت چھیڑ. کیونکہ یہ لگائے ہوئے اور کتنی مشکلیں اور کتنی محنتیں ہیں نا. عام طور سے سوئمنگ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، کسی نے ہاتھ مت ڈال نکل جائیں گے برے. ابھی لگائے ہوئے یہ پریشانی میں رہ رہا ہے یار. ادھر ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن فری رہو. بال رہتے اور بال نہیں رہتے، سمپل. وہ حلال حرام وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن سمپل بینگ رہو، اچھے رہو، بس یہ کافی ہے. لیکن یہ بس ایک پیک ٹاپک بن چکا ہے ڈسکشنز کا، پیک ٹاپک بن چکا ہے بات چیت کرنے کا، پیک ٹاپک بن چکا ہے مذاق اڑانے کا. صرف حجرات میں اللہ نے مذاق اڑانے سے منع کہ حرام قرار دیا کہ مومن مومن کا اور مومنہ مومنہ کا، مطلب مرد مومن مرد مومن اور مردوں کا مذاق نہ ہے، مومن عورتیں مومن عورتوں کا نہ اڑائے. یہ چل رہا ہے کہ مذاق کا ٹاپک بنا ہے. پلیز اللہ کے لیے مت کیجیے. سب کی حالت اور باری آنے والی یاد رکھیے گا. ابھی تو میں کہہ سکتا ہوں جو زمانہ فوڈ کی جو کوالٹی اور گریڈ چل رہا ہے نا، سب کی حالات آنے والے ہیں. زیادہ دن تک بال نہیں لے رہے. جو نوجوان خوش ہے نا 25 سال تک خوش رہ لو، مذاق میں دوڑا جو کہ اس کے بعد دوسرے آنے والے مذاق اڑانے آپ کا. یہ ہو رہا ہے کامن ہوگا. سفید بال چھوٹے چھوٹے بچوں کے 10-12 سال کے بچوں کے سر میں آپ دیکھیں گے سم تھنگ کامن ہے. کسی کے بال چلے جاتے، کسی کے دانت چلے جاتے، کسی کی صحت چلے جاتی، کسی کے کچھ بھی، مطلب زندگی الگ ڈھنگ سے چلتی ہے ہر کسی کی بھائی. تو لہٰذا اس کو پوائنٹ اب نہیں بنائیں گے، اس کو پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. آئیے میں ایک شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں. جس شخصیت سے آپ سب متاثر ہوں گے اور ہوئے بھی ہوں گے، اپنا آئیڈیل ہیرو بھی مانتے ہوں گے، لیکن کبھی ان کی شخصیت، ان کی سیرت میں ان کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کیسے دکھتے تھے، کیا تھے، وہ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے. چلیے تھوڑے واقعہ سنا دو تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. وہ کون ہے؟ پہلی شخصیت جو آپ کے سامنے رکھوں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. کون نہیں پہچانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے، کسی نے نہیں پڑھا، کوئی نہیں سمجھتا ہے. خلیفہ ثانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو ابوبکر صدیق ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ عمر ابن خطاب کا مقام ہے. دنیا کے تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ کس صحابی کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہے. اس کے بعد کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب کا ادا کیا. اس کے بعد دیگر قوموں کے صحابہ آئیں گے. یہ مقام ہے ان شخصیت کا. بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء المرسلین ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب. اور کتنی صحبت، کتنی دوستی اور کتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہوں گی کہ انتقال بھی ہوا تو بازو میں ہی ابھی بھی. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے. آپ جو ہے روایتوں کے اندر آتا سر پہ بال نہیں تھے، چلیے اور ایک ارلی مطلب ایج سے، ایسا کوئی ایجڈ نہیں تھے آپ، ارلی سے بال نہیں تھے سر پہ آپ، اور سامنے کا حصہ پورا صاف تھا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں.
تو میں ان کا نام کئی میں ایسی فہرست بتا سکتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, کتنے ٹائٹلز آپ دیتے ہیں, فلاں 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 فلاں, یہ ٹائٹلز دیتے ہیں. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو سر پہ بال کم تھے ایک دم, یا بال صاف کر لیتے تھے. اب جو بچے تھوڑے ہوتے ہیں نا, کئی بال تو آدمی کیا کرتا ہے, صاف کر لیتے. اور داڑھی بہت گھنی تھی, جیسا ایک شیر کا ہوتا ہے نا, بال ہوتے. اور کچھ روایت میں یہاں تک الفاظ ہے کہ جو لاکس تھے, گھنی داڑھی والے انسان تھے, لاکس تھے, وہ کاندھے تک جاتے تھے, جو ادھر کا حصہ تھا. اس وقت بہت گھنی داڑیاں ہوتی ہیں, تو ان لوگوں میں سے ایک تھے. اور کم قد والے تھے, اور بہت طاقتور انسان تھے. یاد رکھیں, اتنا کی روایتوں میں کچھ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے تعلق سے حضرت علی کی تو خصوصیت تھی, جتنا پیچھے کا حصہ تھا اتنا آگے کا حصہ تھا. ایک جیسا ہاتھ بولتے ہیں اس کو, ڈبل ہڈی بولتے ہیں اس کو. ہاں بس نہیں ہوتا, یہ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں بیچارے, جم جاتے ہیں, زندگی بھر کر لے, یہ نہیں بنتا ہے کبھی, منگڑ بولتے ہیں اس کو. تو آپ کا یہ اور یہ ایک جیسا تھا, لیکن قد آپ کا کم تھا. یاد رکھیں, کم قد کے تھے اور دکھتے ایسے تھے. تو دیکھیے بغیر بال کے, تو یہ ہیروز ہیں ہمارے سب, سر پہ بال نہیں تھے. تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے مذاق. نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے کہا, نہ صحابہ آپس میں اس کا کبھی مذاق اڑاتے تھے. انسان ایسے ہی ہوتے بھائی. یہ تم کو میڈیا نے بتا دیا کہ ہر انسان کے بال زندگی بھر رہنا چاہیے, مسئلہ کیا اس چکر میں. اور ہر ایڈ میں یہی بال بال سے شروع ہو رہا, اور بالوں نے تو بہرحال زندگی کا بیڑا غرق کر دیا. تو میں بولوں گا سمپل جیو, سمپل رہو. بال ہوتے اور بال نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ نہیں, اس سے ٹینشن مت لو, اس کا علاج کرو, وہ ساری چیزیں الگ. لیکن سائیکولوجیکلی ڈپریس مت ہو بھائی کہ بال نہیں ہے, بال کم ہے, بال جا رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس سارے ایڈ اسی سے بھرے ہوئے ہیں نا, بال ایسے, ڈیئر ٹو ویئر بلیک, کالا پہن کے بتا چکے, بالوں میں سے روسی نہیں گرنا. روسی ہٹانے کے لیے پوری زندگی لگا دے رہا آدمی. روسی سم تھنگ سمپل. ڈیڈ سکن ہوتی ہے, سر کے اوپر سکل ہے, سکل کے اوپر سکن ہے, وہ سکن بڑھتی ہے, جیسے باڈی کی سکن بھی نکلتے رہتی ہے, جھڑ جاتی ہے. لیکن سر کی جھڑ آسانی سے, جس کے اندر بال ہوتے ہیں, بعد میں نکلتی ہے. تو بس اس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا لگا لے رہا, کیمیکلز ڈال دے رہا, یہ کر دے رہا, ایسڈ ڈال دے رہا, نکل جانا. بس کیسے نیچرل چیزیں وہ نکلتے رہتی, صاف کرتے رہنا. دانت ہے, آپ ایک بار صاف کر دو, زندگی بھر کے لیے نہیں کرنا, پھر صاف کرنا, پھر کرتے رہنا. تو بال ہے, صاف کرتے رہنا, اس میں وہ ڈیڈ سکن نکل. تو اتنا بالوں کا ٹینشن ہو گیا ہمارے پاس کہ آدھے لوگ بال جا رہے بول کے ٹینشن میں, اور آدھے بال لوگ ان کی وجہ سے ٹینشن میں کہ ان کے بال جا رہے. ابا بول رہے نسخہ لاؤ, امی بول رہے فلاں لاؤ ان کے لیے, گھر والے بول رہے یہ کرو اور سب وہ کرے. تو ٹینشن فری رہو, جو کر سکتے کرو. لیٹ بھی انسان ایسے ہی رہتے دنیا میں, یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. لیکن آج بن گیا, چونکہ سوشل میڈیا نے بتایا بال کانفیڈنس ہے, بال مالداری ہونے کی علامت ہے, بال خوبصورتی کی علامت ہے. بال رہے تو انٹرویو میں یوں کریک کر لے سکتے, یوں کرے اور کریک. ہاں, اور بال نہیں ہے تو لکھتے بیٹھا آدمی رات بھر, کیا کروں میں, بال نہیں ہے تو زیادہ لکھنا پڑ رہا. بال ہے تو یوں کرے تو نیٹ کریک, یوں کرے تو فلاں ہو جا رہا. بال نہیں ہے تو کتنی مشکل ہے, میں تو ایک عام انسان ہوں جس کو بال بھی نہیں ہے, اب کیا کروں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلاحیت مند انسان ہوں گے, لوگ آپ کو اٹھا لیں گے, آپ کے بالوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. تو باڈی شیمنگ کا اس کو مذہب مت بنائیے. میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے دے دی, یاد رکھیے. اور ایسا کرنا یاد رکھیے درست نہیں ہے. اور میں نصیحت کروں گا لوگوں کو کہ بال جانے کی وجہ سے جو لوگ خود کی باڈی شیمنگ کرتے, پلیز ٹینشن مت لیجیے, لیٹ اٹ بی نیچرل پروسیس. پانچویں چیز یاد رکھیے جو باڈی شیمنگ کی یاد رکھی, وہ ہے آج کل ہمارے جو شخص یاد رکھیے وزن. اور خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہے, لیکن مطلب یہ پیک والی چیز ہے ایک دم. وزن خاتون میں تو اتنا وزن کی وجہ سے چکر چل رہا کہ پریشان ہے, وزن بڑھ جا رہا, لوگ بھی پریشان ہیں. مجھے ایک بتائیے, وزن اور زیادہ اور کم ہونے سے خوبصورتی کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں, میں یہ کہوں گا اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اوور ویٹ ہونے کے باوجود بھی آپ میں چستی اور پھرتی ہے تو آپ صحت مند ہیں, پھر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے, میں پہلے زمانے کے پہلوان آپ کو بتاتا ہوں, یہ آج کل کے پہلوان نہیں, یہ آج کل کے 4 پہلوان بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے نا تو سب کی کمر توڑ دیتا ہوئی جھٹکے میں. وہ کیسا رہتا تھا معلوم آپ کو, یہ ایسا پیڑ اس کا گول نکلا ہو سامنے, اور ایسے گول تھائز اس کی, نیچے کے پیر پتلے رہتے تھے آدمی. آپ اس سے کشتی کا اکھاڑے میں اترو, بڑے سے بڑا آج کا بلڈر اس کے سامنے 1 منٹ ٹک نہیں سکتا. اب پکڑیں گے نا پیچھے سے کمر تو مرنے تک نہیں چھوڑنے والا آپ کو. تو یہ اسٹرینتھ اور طاقت کا کوئی تعلق باڈی کے شیپ, پیٹ بڑا اور چھوٹے سے نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اوور ویٹ ہے مشین کے اعتبار سے, لیکن آپ میں چستی اور پھرتی سب ہے, تو آپ صحت مند ہیں, پھر وہ ایشو نہیں ہے, وہ ایشو نہیں ہے, وہ مسئلہ نہیں رہتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو میں اس سے نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اسکیل میں آپ 80 سے اوپر جا رہے ہیں مطلب ڈینجر زون پہ. ہاں, آپ 80 نہیں 60 سے اوپر بھی جا رہے ہیں اور آپ کی مسلس آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, آپ چل نہیں پاتے, نماز نہیں ہو پا رہی, سستی تاری ہو جا رہی, اوور ویٹ ہے آپ. تو اس کا تعلق اس سے نہیں. لیکن ایک آدمی ہے 100 kg, اسپورٹس پلیئرز کو دیکھیے نا آپ, 6 فٹ کے ہائٹ ہے, 100 کلو وزن ہے, بھاگ رہے ہیں آرام سے. کشتی کھیلنے والوں کو دیکھیے نا آپ, کتنے وزن ہے, وہ اوور ویٹ نہیں بولیں گے ان کو. کیوں؟ ان کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے کام کر رہے, ایکٹیو ہے, تو اس کا مطلب موٹے نہیں ہے. تو نصیحت تو کروں گا کہ اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ویٹ ہے تو اتنا ماس پیشی ہونا چاہیے, اتنا ایکسرسائز, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کو ایک باڈی شیمنگ کا جو پارٹ بنا دیا گیا نا, یہ بہت ڈینجر ہے کہ دبلا رہا تو آدمی خوبصورت لگتا. موٹے کا پیمانہ کیا ہمارے پاس کہ پیٹ باہر ہے تو آپ موٹے ہیں, تو پیٹ اندر کرنے کے چکر میں تو حالت یہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی فوٹو لے رہا, 1 منٹ رکو, میں ایڈجسٹ کر رہا, تھوڑی دیر کے سب رک, پھر سے جلدی. اب آپ نے پریشان کی, اس کو فوٹو سے کیا ہو رہا, فوٹو کا مسئلہ نہیں, اس کو اندر کرنے کے لیے سانس روکا ہوا اس نے,
फोटो में दिखना नहीं ना, और ऐसा कोई सामने से फोटो बदल, साइड से फोटो नहीं, सामने से दिख जाता साइड से। तो आपने भी एक मौजू बना दिया शर्म का उसको, पब्लिक ने तो बना दिया ये मोटू है, ढेकला है, थैला है, गेंडा है, हाथी है, फला है, अम्मा के ढमक है, सारी बातें बोल। मैं भी लेकिन वैसे कर रहा हूँ यार, अपने आप को तो कम से कम से मत डालो, और दूसरों को प्लीज वजन की वजह से बॉडी शेमिंग मत कीजिए उनकी, ठीक है। हाँ, ओवरवेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप एक्सरसाइज उस वजन में भी कर सकते हो, तो आप ओवरवेट नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वेस्टर्न मीडिया जब आया तो उसने मखसूस छवि बनाई खूबसूरती की क्या होती है, और उसमें यह था कि पेट अलामत खूबसूरती की नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी आपकी पूरे जसामत, आप जिस्मानी एतबार से कैसे दिखते थे, क्या करते थे, शिमाइल तिरमिजी आप कभी पढ़े, उसमें पूरे शिमाइल आपके खसाइल लिखे हुए, कैसे दिखते, क्या करते, कैसी चीजों को इस्तेमाल करते हो, पूरा एक इमाम तिरमिजी ने किताब ही लिख दी थी शिमाइल। तो बहरहाल उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना और पेट तकरीबन बराबर, या पेट थोड़ा सीने से बाहर था। ये नॉर्मल होता है ऐसा इंसान। अब हमारे पास आदमी क्या करा, पेट अंदर रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा रहा। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ कि एक टी शर्ट में आने के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हो। 100 टी शर्ट खरीद सकते हो, फेंक सकते हो, वो फिट होना उसमें, फिर वैसा होना, और चेस्ट ऐसा दिखना, फला होना, सीना होना चाहिए इंसान का बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से आता था, आपका सीना बहुत चौड़ा था, याद रखिए, इतना चौड़ा था कि सब बीच में गैप था उस दोनों के बीच के अंदर, और ऊपर से जिस तरह के एक बालों की लाइन जाती थी नीचे तक, नाफ के ऊपर तक, ठीक है। और आपका पेट और सीना एक जैसा, या थोड़ा पेट बाहर था, और समथिंग ये नॉर्मल बॉडी ऐसी होती है इंसान की जो हेल्दी है ना, पेट सीना बराबर या थोड़ा पेट बाहर होता है। हमारे पास तो एक अजीब पैमाने, और फिर वो जो थोड़ा ही बाहर निकल जा रहा है, तू मोटा हो गया, अरे तू मोटा हो गया, अब तू मोटा, उस हिसाब से सब मोटे हमारे पास, यहाँ से वहां तक कोई बच रहा नहीं उससे, कुछ ना कुछ तो पेट सबका निकला हुआ है। तो ये कोई अलामत नहीं। आप जिसका अंदर है, कैसे रख रहा की है, क्या कर रहा की है, क्या खा रहा कि बेटा तू बता रहा नहीं है, आखिरत में पूछूंगी तेरे से, मेरे को बता रहा नहीं क्या खा रहा, मेरा पेट निकल जा रहा, तेरा क्यों निकल रहा, और बस सारा डिस्कशन देखिए इस पे, तेरा पेट बहुत निकल गया, उसका पेट बहुत कम हो गया, बालों पे जैसा है पेट का डिस्कशन भी कंटिन्यूस चालू। खवातीन में तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया, छुपके से ट्रेडमिल मंगा रहे हो, बोलना नहीं किसी को, एक्सरसाइज कर रही मैं, क्योंकि खवातीन कैसे हर चीज छुपाना चाहिए, कपड़े कहां से लिए बोलना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज कर रहे बोलना नहीं चाहिए, खाने में साल मसाले क्या डालते बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप सीक्रेट है, नहीं है, मतलब ये तो करोड़ों में बिकने वाली चीज है, ये कॉपीराइट है पूरा, तो ये भी छुपाना है। तो सेहत का तो उनका नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि मर्दों ने भी खूबसूरती का पैमाना बना दिया, दुबलापन। अब सेहतमंद और खातून है तो बोले वो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर बड़े मसाइल चालू हो जाते ना, फिर वो परेशान कि मेरा शौहर इधर उधर किसी को देखना शुरू कर देगा, तो मुझे तो फिट रहना है। क्या लगा ये तमाशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब इसका एंड क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा। और फिर जो गैर गलत चीजें हो रही, ये बाल उगाने के लिए, और बाल, अभी बाल का हमने बात की है, कल का ही वाक़या सुनाता हूँ। कल शाम में मैं गया तो एक हेडलाइंस न्यूज चल रही थी, पंजाब के अंदर किसी ने एक कैंप लगाया, बाल उगाने का कैंप, और लोग आए, बड़ा ओवरफ्लो हो गया, पुलिस को आना फला होना, उन्होंने कुछ सर पे कुछ लगा रहे थे, वैसा लगाने के बाद 65-70 लोग दवाखाने में एडमिट हो गए, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही, अंधे नहीं हुए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन आंखें खुली नहीं रही, खोलते तकलीफ हो रही और बंद हो गई। सबको पट्टियां लगा के दवाखाने में बिठाए हुए, और वीडियो वाले वहीं पूछ रहे क्या हुआ था, बोलिए, वैसे ही बोल रहा पट्टियां दोनों आंख पे लगी हुई है, ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर्स को भी नहीं पता वहां के, क्योंकि वो ऐलान कर दिया, बोले बाल आते हैं लगाने से कुछ दवा, सब लोग लाइन में लगे हैं, तकरीबन 60-65 केस वगैरह सब, तो बाल। दूसरा वजन के घटाने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी किडनियां बर्बाद की है। मैं बोल रहा हूँ, बोलते नहीं ओपनली, जिसके साथ हुआ ना खामोशी इख्तियार करता, किडनियां बर्बाद कर लिए, मोटा होने के लिए ये करता, मोटा होने के लिए वो खा लेता, मोटा होने के लिए ये पी लेता, मोटा होने के लिए वहां चले जाता, मोटा होने मतलब दुबला होने के लिए सब करता, और चक्कर में किडनियां बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या क्या खा लिया, क्या क्या पी लिया, क्या क्या कर लिया, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ओवरवेट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया, नसीहत भी कर दिया। ओवरवेट कौन होता है वो भी बता दिया, जो अपना वजन संभाल के सब कुछ कर सकता है, ही इज नॉट ओवरवेट, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ कर सक रहा है, बहुत अच्छे से कर सकता है, बीमारियों से महफूज है, अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक पैमाना वेस्टर्न मीडिया ने दिया कि इतना वजन होना, इतनी कमर होना तो आप राइट और फिट इंसान है। और नौजवानों तो बहुत चल रहा है, वो जॉ लाइन तुम्हारी इतनी है, कमर तुम्हारी कितनी है, कमर अगर तुम्हारी 30 है, फिट उसकी 32 कमर है, डिस्कशन में भी चल रहा है, उसका नाम मतलब 32 कमर है उसकी। अब मैं परेशान, 32 कमर से क्या हो रहा है, ओवरवेट, 30 ओवरवेट कैसे, अब किसी का ये हिस्सा ही बड़ा है, समझो हड्डी बड़ी यहाँ की, तो कमर हो जाएंगे, नहीं ओवरवेट, डिस्कशन चल रहे, ग्रुप बन जा रहे भाई, 30 वालों का ग्रुप, 32 वालों ग्रुप, 34 वालों ग्रुप, 36 वाले दिखना नहीं इधर, चलो उधर, वो तो हद कर दिया ना मोटापे की वो लोगों ने, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो ये सब चल रहा है, तो बहरहाल ये सब छोड़िए, सिंपल है, गुजारिश करूंगा, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो लोग ओवरवेट वाकई में हो रहे हैं, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ कीजिए। एक सजेशन सिर्फ दूंगा, डेली 23-20 मिनट वॉक करना, बस इट्स मोर देन इनफ, अच्छी एक्सरसाइज है आजकल के शहर के, इतना तो करना चाहिए। वेट कंट्रोल में रहता, डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती, सारी चीजें एक्टिवली रहती। 20 मिनट्स की, भागना नहीं, भागने से दूसरा इफेक्ट होता, तेज चलना,
تیز چلتے نا ہاتھ پیر تیز چلنا, بھاگنا نہیں, بھاگنے کا الگ افیکٹ ہے اور چلنے کا الگ افیکٹ ہے, ٹھیک ہے بہرحال تو یہ کافی ہو جاتا ہے. آئیے چھٹی چیز یاد رکھیے جو باڈی شیمنگ کا یاد رکھیے وہ ہے انسان کا چہرے کی وجہ سے اور چہرے کی ساخت کی وجہ سے اس کو وہ کرنا, جیسے کسی کو دانتوں کو جیسے کھیبڑا, گال اندر ہے تو چپٹا ہے نا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کان کا کچھ مطلب کان کترا, ہونٹ کٹا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آنکھوں پرابلم تو بھینگا, یہ کامن ہے. لوگ ایک دوسرے کو چشمہ ہے تو چشمش بیچارے کی آنکھ کمزور ہے تو یہ کامن بہرحال ساری چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر چہرے کے شیپ کا, گول چہرے کا وہ تکون آیا تھا کیا, اس کے چہرے کے شیپ کے حساب سے وہ تکون سر کے وہ ڈینجر رہتے, بولے ان کا سر میں ایسا سامنے کا چھوٹا پیچھے وہ ڈینجر رہتے, کہاں سے لایا یار یہ تو نے کہ تکون سر والے وہ ڈینجر رہتے, فلاں سر والے یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بدعقیدگیاں تو ایک نیکسٹ لیول پہ بہرحال. تو یہ سب چیزیں کرنا یہ درست نہیں. یاد رکھیے کیوں درست نہیں ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 6, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہو ویسا بنایا. وہی اللہ ہے جس نے یصورکم تمہاری صورت بنائی جیسا چاہا تمہاری ماں کے رحم کے اندر. تو یہ اللہ نے بنایا آپ کو, آپ میں جیسے ہے نا صورت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. بعد میں نے یہ کر لیا تو باڈی کو نقصان کر لیا, نشہ کر لیا تو فلاں ہوگا, لیکن صورت تو میری اللہ نے بنایا, اس میں تو چینجز ممکن نہیں رہتے ہے نا. تو اس پر ٹاؤن مارے, آنکھیں تھوڑی سی ڈلتی ہوئی تو کیا ٹوکیو ہے بولے, یہ میں کون ٹوکیو بولے, میں نے ٹوکیو کہا تھا تو بولے رہتے دلی میں, نظر ٹوکیو کی طرف رہتی, بولے ان کی آنکھیں سمجھ تھوڑی سی ہٹی بھی ہوتی ہے بیچ سے, تو بولے یہ ٹوکیو دیکھتے, بولے. یا کبھی مذاق میں کدھر دیکھ رہے, پہلے بولو میرے کو, چلو تم کدھر بھی دیکھتے کدھر ہی باتیں کرتے, لیکن آپ نے اس کو ذلیل کرنے یہ کہا نا. سوچیں آپ کا بچہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی والدہ, آپ کے والد میں سے کسی کو ایسا مسئلہ ہو تو ایسے ہی بولیں گے ان کو پہلے میرے کو بتاؤ تم کدھر دیکھ رہے, پھر میں تم سے بات کروں گا, کبھی نہیں. آپ بولیں گے اس میں ذلیل کرنا ہے, اس میں مذاق اڑانا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, اللہ کو ناگوار گزریں گی, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, دوسروں کو دیتی, یہاں نہیں دیتی گھر والوں کو, تو پیسہ اڑاتے ہیں. لیکن چل رہا ہے بہرحال, یہی آئیڈینٹیفیکیشن بن گئے. جب بات ڈسکشن چل رہے تو کہاں ہے چپٹا اپنا, کہاں ہے وہ کھیبڑا, کہاں ہے وہ اندھا, کہاں ہے وہ فلاں, کنٹینیوس مطلب چہرے کے اور چہرے کے ٹائپ کے اوپر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. میں نے آیت رکھ دی, اللہ نے جیسا چاہا ہمیں اپنی ماں کے پیٹوں میں بنائے. یاد رکھیے, یاد رکھیے. اسی طرح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے خاموش رہے. آپ اچھی بات کرو یا خاموش رہو, کسی کے چہرے سے, شیپ سے, اس کی اچھائی برائی, نیکی بدی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے یار, سمپل ہے. تو بہرحال اس کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ انتہائی بابرکت وہ ذات ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. تو اللہ نے اپنی تعریف کی, بابرکت ذات اللہ کی جو بہترین خالق ہے. تو آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا, مجھے بھی کیا, چرند پرند کتنی چیزیں بنائی اور کیسی کیسی اس کی خلقت ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کیسی کیسی چیزیں بنے اللہ. تو ہمارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو بنایا, تو لہٰذا اس سے یہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر چہروں کے اوپر دیکھتے یہ تو ڈاکو دکھ رہا, یہ تو فرعون دکھ رہا, یہ تو میرے کو چور دکھتا, چہرے سے کیسا کوئی چور دکھتا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دیکھتے چور, دیکھتے ایمان, کیسا مطلب معلوم ہوتا. لیکن یہ سب شناخت اور یہ چیز بتائی جا رہی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پہ فرمایا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں, سب سے بہترین ساخت پر, سب سے بہترین بنایا. احسن سب سے بہترین تقویم ہماری, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب کسی کے چہرے کے فیچر, ہاؤ بھاؤ, کسی کا کان کٹا ہوتا ہے, ہونٹ کٹا ہوتا ہے, کان کٹا ہوتا ہے, لائف میں کیسے کیسے لوگ گزرتے ہیں, کیا کیا حالات سے گزرتے ہیں. بہرحال زندگی بہت آزماتی ہے لوگوں کو, بہرحال ہر کسی کی زندگی جیسی نہیں ہوتی. مذاق کا موضوع انشاءاللہ جیسے یہ نہیں بننا چاہیے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو نہ صورت کا مذاق, نہ صورت کے فیچرز, دانت ٹیڑھے ہے, کان فلائیں, بالکل مذاق نہیں بنانا چاہیے, اچھی بات نہیں. یاد رکھیے. اب دیکھیے, لیکن جو خوبصورتی کی بات کر رہا تھا, دانتوں کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا 30-40 سال پہلے تک کہ دانتوں کے بیچ میں گیپ ہونا خوبصورتی کی علامت مانی جاتی تھی, خاص طور سے یہ دونوں کے بیچ میں. معلوم عربوں میں یہ طریقہ تھا. عرب دانتوں کے بیچ گیپ کو خوبصورتی کی علامت مانتے تھے. چھوٹی چھوٹی بچوں کو عرب کیا کرتے تھے معلوم آپ, چھوٹی بچی کی جب دانت آتے تو یہاں کچھ لکڑی کی پیسز ڈال دیتے تھے تاکہ دانتوں میں گیپ کے ساتھ ہی بڑی ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس بھی ایک زمانے تک یہ تھا. اب کیا ٹرینڈ ہے, سب دانت ایسے ایک جیسے لیول میں ہونا. کئی بچیاں جن کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں, صرف دانت نہیں صحیح, دانت ہو جاتے آگے پیچھے, یار کئی چیزیں ہوتی ہیں, نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں دانتوں کی وجہ سے. پلیز یہ سب ایشوز مت بنائیے. دانت ابھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں, آپ تھوڑا بہت پیسہ خرچ کیجیے, انشاءاللہ جو صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا مذاق مت بنائیے. اسی طرح جو ساتویں چیز یاد رکھیے, معذوروں پر طنز کرنا. یہ تو باڈی شیمنگ کی گھنونی شکل, بہت گھنونی شکل, بہت گھنونی شکل. معذور لنگڑا ہے, لولا ہے, اندھا ہے, سننے نہیں آتا, بولنا نہیں آتا برابر, زبان میں بہت زیادہ لکونت ہے,
تو توتلا، ووڑا، اندھا، لولا، لنگڑا، وہ بہرا کہاں ہے، یہ سب کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے مت. اس کا ایک نام اس کی والدہ نے دیا تو اسی نام سے پکاریے. اس میں یہ نقص ہو سکتے ہیں. یہاں تو بہت ہی گھٹیا اور گھنونی قسم ہے، اور لوگ اسی نام سے اس کو پکار دے. کہاں ہے وہ لولا اپنا، وہ کہاں ہے لنگڑا، دیکھ رہے ہیں لنگڑو ادھر. نہیں بول سکتے آپ. نہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو عادت ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، ہوتا ہے اثر، ہوتا ہے. اور معذور، بالکل معذوروں کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ ایسا بہرحال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی تعلق سے ہے کہ جو معذور اور کمزور ہوتے ہیں ان کے تعلق سے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں دوسرے صحابہ پہ فوقیت حاصل ہے. انہیں دوسرے صحابہ پر فوقیت حاصل ہے. کس بنیاد پر؟ تو وہ بہرحال کہتے ہیں شاید مالداری یا بہادری کی بنیاد، دوسرے صحابہ فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی کہ سعد ایسا سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سنیے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزوروں اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد اور رزق دیے جاتے ہو. سعد نے کیا سمجھا کہ میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، جنگوں میں حصہ لیتا ہوں، میں افضل ہوں دوسرے لوگوں سے. تو اللہ کے رسول کی جب بات پتہ چلی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اور کہا کہ تم اپنے کمزور، معذور اور کمزور تو ظاہر سے سماج کا سب سے کمزور ویک سیکشن، تو تم اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کی بدولت جو ہے مدد کیے جاتے ہو، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. مذاق مت اڑائی کسی بھی انسان کا ایسا ہو تو معذور تو بہت ہی بیچارہ ہوتا ہے. آنٹوں پوائنٹ جاتا ہے کہ جو باڈی شیمنگ کی پیک ہے اور اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو بالکل جس کو بولتے ہیں باڈی شیمنگ کا یہ مظہر جس کو کہتے ہیں، وہ ہے نکاح کے وقت لڑکی کو دیکھنے جانا. وہاں تو باڈی شیمنگ کی نیکسٹ لیول رہتی. ہر لڑکی کو یہ بمز کے لیے تیار رہنا پڑتا. مطلب یہ پورے جنگ ہے، اس کی پہلی جنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب نکاح ہوں گا اور بعد میں ساری چیز زندگی کی الگ، یہاں سے اس کی شروع ہو گئی جنگ. کہ آتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھا جا رہا؟ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی آنکھیں فلاں ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ویسا ہے، تھوڑی زیادہ صحت مند دکھ رہی تھی، اس کے دانتوں میں گیپ نظر آیا، ایک دانت ٹوٹا نظر آ رہا تھا، ایک دانت پہ دوسرا دانت دکھ رہا تھا، دانت فلاں تھے، یہ ایسا تھا، ہے نا. پت دبلی تھی تو بہت سکینی ہے، آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ولادت وغیرہ بہت مشکل ہو جائیں گی، پیدائش بچوں کی. تھوڑی صحت مند ہے تو ارے بھائی نہیں صحت مند نہیں چلیں گی، تیرے پہ سوٹ تھوڑی ہوں گی، تو کیسا ہے اور وہ کیسی ہے، فلاں ہے. یہ سب معاملہ بہرحال چل رہا ہے. تو یہاں تو بس بیچاریوں کا حال برا ہے. ابھی بہرحال ٹاپک کا ٹائم نہیں ہے، تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے. نکاح میں خاتون کا اور شوہر کا سلیکشن کیسا ہے؟ میرے کئی لیکچر سے میں سے سب سے زیادہ لیکچر شاید میں نے اسی ٹاپک پہ دیا آج تک. نکاح کے پہلے سے لے کر تو اولاد کی پیدائش پرورش تک میرے لیکچر سے سب سے زیادہ، وہ آپ بہرحال دیکھ لیں، میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن ایک بات یہاں میں ضرور کہوں گا، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، اور خواتین نہیں بیٹھی ہے جو اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہی ہے. چونکہ یہاں بات لڑکی کی ہو رہی ہے تو تھوڑا میری بات کو غور سے سنیں. اور میں یہاں ایک چیلنج دوں گا آپ کو. کیا دے رہا ہوں میں آپ کو؟ ایک تحدی، چیلنج دے رہا ہوں آپ کو. کیا چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو؟ سنیے میرا چیلنج. میرا چیلنج یہ ہے کہ جیسی بہو اپنے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مرد ہونے کے ناطے آپ سسرے سمجھو ہونے والے، اور وہ ساس سے سمجھو لیڈیز جو سن رہی، جیسی بہو آپ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو لڑکے سن رہے ہیں میری بات غور سے سنیں، اور جیسی بیوی آپ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، میرا چیلنج کیا ہے؟ ویسی لڑکی پیدا کر کے بتانا آپ نے. یہ میرا چیلنج ہے. ٹھیک ہے؟ جیسی بہو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور جیسی بیوی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، میرا چیلنج یہ ویسی لڑکی اپنی پیدا کر کے بتانا کہ جو اس میں آپ خامی نہیں چاہ رہے تھے اس میں ہو، اس میں نہیں ہونا اس کی پیدائش کے بعد. چیلنج ہے میرا آپ کو، یہ کر کے بتائیے. چلیے وہاں کیسا ہوتا معلوم ہوگا؟ یہاں تو 100 جگہ جا کے زندگی برباد کر دی لوگوں کے چڑھے چن کے. یہاں کیسے حال ہے آپ کی؟ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی ہے، اس میں تھوڑا وزن اس کا تھوڑا زیادہ ہے تو کیا بول رہے ہیں؟ صحت مند ہے تھوڑی. یہاں موٹی نہیں ہے، وہاں صحت مند ہے لیکن چنچل، ایسا کام کرتی اس کی صحت کے ساتھ جسی کو انتہا نہیں. ایسی کئی بچیاں تھی جس کو آپ نے یہ بول کے تو چھوڑا تھا نا، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے. اچھا وزن زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ، چلو سنو غور سے سنو. آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے خریدی، ٹھیک ہے، مطلب جیسا کہ آپ نے اے سی خرید کے لایا تو اے سی کا وزن ہے 50 کلو، تو یہاں آپ طے کر سکتے 50 کلو کا، اسی طرح زیادہ ہو جائیں گے، دیوار 40 کا لا لو تو زندگی بھر 40 کا رہتا ہے. یہاں لانے کے 6 مہینے بعد کیا ہونے والا آپ کو پتا نہیں ہے. لائے تھے تو 40، پہلی ولادت میں 50، سیکنڈ بچے کے بعد 55، تھرڈ کے ٹائم تو سوچتے نہیں آپ 65 70 پار ہو چکے ہیں. اب دونوں ہی گاڑی پہ نہیں آتے. اب کیا کریں گے؟ 3-4 سال بعد ریپلیسمنٹ چینج کر دیں گے. نہیں ہوتا ہے نا، دیکھیے نہیں ہوتا. یہ نیچرل چیز ہے سب زندگی کی، ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ گھر میں اپنی والدہ کو دیکھ لیجیے آپ، ہے نا، صحت مند خاتون گی، کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتی مسلم خواتین، ان کی صحت سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ. تو وہاں تو آپ کو آپ کی والدہ سے خوبصورت تو دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. لیکن دوسری بچہ نہیں، ذرا بھی تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تو نہیں ہونا، تو وزن کے ساتھ لے کے چل رہے. تو چیلنج تو دے دیا میں نے آپ کو.
باڈی شیمنگ جو بچیوں کی آپ کرواتے ہو نا، جو اللہ کی مخلوق میں کیڑے چنتے ہو نا، جو والدین کو تکلیف آپ دیتے ہو نا، غلط ہے۔ اچھا دوسری چیز، ابھی جو والدین سنی جن کی بچوں کا مسئلہ ہے وہ ایک دم فیض کیا بولے، دل کی بول دی، کیا بولے تمہارے لیے تھا یہ، لیکن اب ان کو پھر میں بول رہا ہوں، یہ جب لڑکی کی شادی تو آپ بول رہے کیا بولا میں نے، اب بیٹے کا باری آئی تو پھر وہی کام، میاں بیوی دونوں ساس سسر، چلو ریجیکشن موڈ میں چلتے ہوئے، یہ نہیں چلیں گے، تھوڑی صحت مند زیادہ، ہاں وہ نہیں کلر اس کا فلاں، پھر تم بھی پھر وہی کر رہے، مطلب لڑکے کے ماں باپ ہے تو تب وہی حرکت، لڑکی کی ماں باپ ہے تو کوئی تو بھی اللہ فرشتہ صفت بچہ بھیج دینا، بس کر لینا میری بچی کو، بس یہ اڑ بھی تو میرا ہو جائے گا، تھوڑا وزن زیادہ ہے، تھوڑا کلر کم ہے، تھوڑا فلاں ہے، تھوڑی عمر زیادہ ہے، یہی تو پرابلم تمہارا ہے۔ بہو کے ٹائم پہ تو یہ سب تھوڑا کرتے ہوئے حال کیا تم نے، بیٹی کے ٹائم پہ گھٹنوں پہ آ گئے، بہو کے ٹائم پہ تکبر کے نیکسٹ لیول پہ چل رہے تھے آپ، ہو رہا ہے یہ سب، یاد ہے پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ تو باڈی شیمنگ کا یہ بہت ہی گھناؤنی شکل ہے، یہ بھی جو آج پورے سماج کا ناصر بنی ہوئی ہے۔ دیندار متقی لڑکیوں کے نکاح اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہر لڑکی کا نکاح بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب ایک سمپل فیکٹ میں بتاتا ہوں، میری اسکن جیسی ہے، میری اہلیہ کی اسکن ہے، بچے ویسی پیدا ہوں گے نا، ان کے کلر شیڈز کیسے چینج کریں گے؟ نیچرل چیز ہے، جو چیز مینوفیکچر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کلر ڈال سکتے، کلر کوڈ چینج کرو، کلر ٹائپ چینج کرو، لیکن جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ نتھنگ، کچھ نہیں کر سکتے، بچے پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال لیکن اب یہ چل رہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کیا بولوں، بہرحال میں نے چیلنج دے دیا، دیکھیں اب کیا ہوتا آگے چل کے، قبول کرے اس چیلنج کو میرے، کہ جیسا ڈھونڈے ویسا پیدا کر کے بتانا۔ بہرحال 9 پوائنٹ یاد رکھیے ہمارا وہ یہ ہے، جنس کی بنیاد پہ فرق کرنا۔ آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے کہ جنس کی بنیاد، مطلب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ کون سا جنس افضل ہے، مردوں کا یا عورتوں کا، ہر کوئی وہ کر رہا ہے، ہر موومنٹ چل رہے ہیں، فلاں ہے، عورتیں بڑی، مردوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مرد کی بھی دنیا چل سکتی ہے عورتوں سے، مرد بڑے، ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر عورتوں کی بھی جو آج کل اولادیں پیدا ہو سکتی مشینوں کے ذریعے، چیز ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے اندر، آپ یہ ساری چیزیں ماں کے رحم کے علاوہ بھی کر سکتے، اب چیلنجز چل رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی جنس دوسرے جنس سے افضل مفضول نہیں ہے، دونوں مل کر دنیا چلاتے ہیں۔ یہ پورا دنیا میں وار چل رہی ہے، معلوم، یہ چل الحمدللہ مسلمانوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا میں وار ہے، آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر جنگیں چل رہی بھائی، فیمنزم کی، اور ادھر کیا ہے، الفا میل ہے، الفا میل، یہاں پورے الفا میل، یہاں سے وہاں تک جنگیں چل رہی بھائی، ادھر فلاں یہ اور وہ، کوڈنگز آ گئی، جنریشن کے ٹائپس آ گئے، میل کی ٹائپس آ گئے، فیمیل کے ٹائپس آ گئے، فلاں ہو گئے۔ تو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ مرد ہے، عورت ہے، خنثی بھی ہوتے ہیں، مخنث بولتے ہیں اردو کے اندر، ان کا بھی رسپیکٹ ہے، وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ہماری رسپیکٹ، ہیومن بینگ ہے نا، وہ بھی ہے نا، ہیومن بینگ، انسان ہے، پھر کیسے آپ وہ کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ جنس کے بیسس پہ باڈی شیمنگ، یہ بھی بڑی چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہے، جھگڑے چل رہے، فلاں ہو رہے، یہ ہو رہے، کچھ نہیں، یاد رکھیے سب کو انسان ہونے کے ناطے رسپیکٹ دیجیے، اس کا جینڈر میل ہو، اس کا جینڈر فیمیل ہو، اس کا جینڈر ٹرانسجینڈر ہو، رسپیکٹ ہماری ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ، یاد رکھیے، اس لیے کہ سب کے سب ہیومن بینگ ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، یاد رکھیے، ان کے ریلیجن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کے جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا ہے، سب کو رسپیکٹ دی اللہ تعالیٰ، تو میں اس کی رسپیکٹ کو چھین نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب جینڈر کے نام پہ کوئی ڈسکریمنیشن انشاءاللہ عزیز ہم لوگ نہیں کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم سمجھیں، جو 10واں اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا، یاد رکھیے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ باڈی شیمنگ میں سیلف باڈی شیمنگ، مطلب یہاں تو تھا دوسرے کر رہے ہیں، چلیے ابھی خود کا، میں موٹا ہو جا رہا، میں موٹا اچھا نہیں لگتا، میرے بال جا رہے، میرا کانفیڈنس مجھے اب نہیں رہ رہا، میرا فلاں ہو رہا، میں ایسا نہیں ہوں، میری ہونٹ ویسے نہیں ہے، میری آنکھ ویسی نہیں ہے، اور بہرحال پھر وہ جب نہیں ہے تو پہلے تو فلٹرز نہیں کام کر جائے، سستے لوگوں کا باڈی چینج فلٹرز رہتے ہیں۔ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔
یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے، اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہ و بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی سیدھا سجدہ یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے، اس کو نماز کے سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، 3 بار، جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہو جائیں گے۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے اور اس میں دعا کرتے اور تکرار کرتے، مطلب اللہ قبول کرے بول کے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے۔ وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یوں ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ آپ اس میں دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی۔ تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے تو آپ کو ہم یہ پڑھ سکتے، نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہے؟ اوپر کی دعا پڑھنے کے بعد دوسری دعا اضافہ کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ بہت بابرکت اور بہترین تخلیق کرنے والا، یہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہے تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کریں اوپر دعا کے ساتھ، نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے، ٹھیک۔
اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے جب سجدہ تلاوت کیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کی طرف منہ ہے اور سجدہ تلاوت کر، جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب، اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی، خواب میں بتایا جا رہا ہے، اس جھاڑ نے، اس پیڑ نے، اس درخت نے یہ دعا پڑھی، کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا، ترجمہ اس کا یہ، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے، اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا۔ یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے جھاڑ کی دعا کہہ کر اللہ کے رسول کو سنایا تھا۔ سمجھ کے بات خواب کے ذریعے ایک صحابی کو بتائی گئی، دعا اللہ کے رسول نے جب سنی تو آپ نے سجدے میں پڑھی، تو پتا چلا یہ دعا بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو تینوں دعائیں سجدہ تلاوت کی دعائیں ہیں، یاد نہ ہو تو میں نے آپ کو رکھ دیا، سبحان رب العالی پڑھ لے 3 بار، انشاءاللہ اسی کافی ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلہ اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی 2 شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا۔ تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے۔ لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی۔ تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر، اے اللہ ان لوگوں میں سے۔ یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر
مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے، اللہ فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسل بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، نہیں کہ آپ بری ہو کے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا. اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے دوسرے کو کیا کر رہا بول کری، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ. ٹھیک، یہ درست نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے. اور وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے، دنیا میں جتنے میں نے کیے کہاں سے بھگت سکیں، کئی زندگیاں بھی لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے. اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بد دعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کر رہے، بد دعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتی، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ سے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے. اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو. اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دی تھی. خواہ مخواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک. اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے. اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے. اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ
کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ کتاب کہتے ہیں اے فلاں کہ تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اصلا فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، بھلے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے۔ کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال ہے؟ سنی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کرو انکار کریں گا آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لی مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر معاف کرنا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہیں ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھے۔ اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وهم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے، امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو آج، ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا، تو کہا امواتا غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں، احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا ہے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے۔ تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں۔ دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا بڑا افضل عمل ہے، یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے۔ کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کریں،
خوب دعائیں کرے گی، کم از کم قبول، اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا، میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی، اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے۔ اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا میں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیے۔ اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ